ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ کھارے کنویں کے اندر صرف اپنا تھوک، اپنا لعاب ڈال دے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہیں، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے؟ جبکہ گلاس کے اندر اگر آپ 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، پانی کی لذت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لعاب جسے ہم کہتے ہیں وہ تھوک، اپنے منہ کا تھوک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے اندر ڈال دیا وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اور کنویں کے اندر جو لعاب ڈالا تو کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، اور سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ یعنی کہ ایک لعاب ہے، وہ کتنے کام کرتا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالیں تو اس کے اندر پانی آ جائے۔ اس لعاب کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اگر کسی کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ کے اندر علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور حضور اگر غصے سے کسی کے منہ پہ تھوک دے تو اس کا چہرہ جلتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک لعاب ہے وہ میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کو علم و حکمت بھی دے رہا ہے، وہی لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیوں جل گیا؟ تو کہا صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، صدیق و فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا منہ جل گیا، اور خواب میں منہ کیا جلا؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا آپ کو کہ آپ پر سردی کا اگر اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ محسوس تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب کیا شان والا لعاب ہے۔ پھر حضور کے تھوکی کی بات کرتا ہوں، حضور کے لعاب ہی کی بات کرتا ہوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک کے وہ بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں رہتی تھی، شام تک کے وہ بچے کو بھوک نہیں لگتی تھی، شام تک کے اس بچے کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اسی لعاب کی طرف آئیے۔ اگر یہ لعاب جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو جابر کی ہانڈی سے اتنا بڑا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی لعاب اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، میں اشارے صرف دے رہا ہوں لیکن اشارے ممکن ہے آپ نہ سمجھے۔ اللہ اکبر! ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، قتادہ اپنی آنکھ لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ اللہ اکبر! کوئی دنیا کا انسان ہوتا تو کہتا آنکھ نکل گئی تو حکیم کے پاس جا، آپریشن کرا، جڑی بوٹی کا استعمال کر، مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر آنکھ نکل گئی۔ سرکار نے آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا، لعاب لیا، قتادہ کی آنکھ میں لگایا اور آنکھ کا ٹھیلا رکھ دیا تو وہ اپنے آپ جڑ گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اس آنکھ سے جتنا دیکھتا تھا لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اس سے زیادہ دیکھنے لگا۔ حضور کے لعاب کی بات چل رہی تھی، حضور کے تھوک مبارک کی بات چل رہی تھی۔ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ رات سب نے بے چینی میں گزاری، بے قراری میں گزاری کہ کل کیا ہوتا ہے۔ کل جس کو جھنڈا ملے گا اس کو 3 فضیلتیں ملے گی، اس لیے کہ ایک تو وہ فاتح خیبر ہوگا، دوسرا وہ محب کی سند پائے
لیے رات کو صحابہ سوئے نہیں, صبح کو اٹھے. کہا جاتا ہے کہ صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے حضور کو دکھا رہے تھے کہ میں بھی آیا ہوں, میں بھی آیا ہوں, میں بھی آیا ہوں, تاکہ اللہ اکبر. حضور کہتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں, بھلایا جاتا ہوں. صحابہ منہ چہرے اس لیے دکھا رہے تھے کہ کہیں خیال مبارک سے خدا نہ خواستہ میں بھلا دیا جاؤں تو یاد آ جاؤں, تاکہ پرچم مجھے ملے. لیکن حضور کی شان ہے نا, حضور کی شان ہے, انتخاب مصطفیٰ کا مقام الگ ہے. ہمارے انتخابات منہ دیکھ کر ہوتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا انتخاب ذات دیکھ کر کے ہوتا ہے. وہ پنجوں کے بل سامنے کھڑے ہوئے جو تھے, حضور نے سب پر نظر ڈالی اور پھر فرمایا این علی, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے, ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے, آنکھیں آئی ہوئی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتخاب پہ قربان جائے. آپ نے کسی مقرر کا انتخاب کیا تقریر کے لیے, فون آ گیا بیمار ہے, آپ آدمی تبدیل کر دیتے ہیں کیونکہ بیمار آدمی تقریر نہیں کر سکتا. تقریر کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جنگ کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. وہ اور ہے بیماری کی وجہ سے جن کے فیصلے بدل جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی زبان وہ ہے. میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب کہا گیا آقا بیمار ہے, اور بیماری بھی کون سی, پیٹ کا درد نہیں, سر کا درد نہیں, پیر کا درد نہیں, سب سے مین چیز ہے آنکھ کے اندر آشوب ہے, آنکھ کے اندر درد ہے اور آنکھیں لال لال ہے, کھلنے کو تیار نہیں. سرکار سے جب کہا گیا آقا بیمار ہے علی, سرکار نے فرمایا بلا کر کے لاؤ علی کو, میرے پاس بلا کر کے لاؤ علی کو. جیسے میرے مولا تشریف لائے, پوچھا علی کیا ہوا, اس کے حضور آنکھیں آئی ہے, نبی نے لعاب نکالا علی کی آنکھ میں لگایا. علی کہتے اس کے بعد سے زندگی میں مجھے کبھی آنکھ کی تکلیف نہیں. اگر لعاب مصطفیٰ پر گفتگو ہو تو پورا وقت اسی میں چلا جائے. بولو حضور کے تھوک کا یہ حال ہے, اور پسینے کا کیا حال ہے, اس کو کھلوا دیجیے, پسینے کا کیا حال ہے حضور کے. پہلی بات تو یہ ہے دنیا کے اندر دھیان دینا, دنیا کے اندر بڑے سے بڑے خوبصورت کتنے بھی ہیں, جب ان کو پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے, پھر اس کے بعد پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے. میں تھوڑا سا کھل کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیہات کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ خواتین بھی ہیں. جوان تو سمجھتے ہیں دیہات کا ہو کہ شہر کا ہو, لیکن جو چھوٹے بچے ان کو سمجھنے میں دقت آتی ہے, مگر میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. پسینہ نکلتا ہے تو بغل سے نکلتا ہے, پسینہ نکلتا ہے تو جان سے نکلتا ہے, پسینہ نکلتا ہے تو جوڑ جہاں ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے, اور نکل کر کے بہتا ہے اور کدھر بھی بہتا ہے. اب زبان حیا خاموش ہے کہاں کہاں بہتا ہے, لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے, یہ میرے نبی کی شان ہے. حضور کو پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا, اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹانک دیے ہو. حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا. اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا. جس نے بھی کہا یہ کہا کہ میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا. اس سے پتا چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا, اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا. حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری. حضور علیہ السلام کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی. دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی, قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی. حضور کا گول گول چہرہ تھا. حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا. بنا کر دیا گیا نہیں,
ہی نہیں, حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا. یعنی تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے, اسی لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا. لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں, حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی, اتنی خوبصورت تھی, اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. مگر نیچے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی, اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی. اللہ اکبر. حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گیا ہاتھ مبارک, میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے, تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. ہاتھوں کی شان یہ, پیروں کا مقام یہ. اب دھیان سے سنتے چلے, یہ میری تقریر کا عنوان نہیں, یہ میری تقریر کی تمہید ہے. دھیان سے سننا مسلمانوں, مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے. حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا, لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا جاتا ہے. حضور کی زبان کی شان یہ, حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں. حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں, حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں. امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے, درخت جن کو سلام کرے, پتھر جن کو سلام کرے. میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں. حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں. جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو آسمانوں پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کے ترجمان ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, ما زاغ البصر وما طغی جس کا دیکھنا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, والنجم جس کا سفر سے آنا ہو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو لامکہ پہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو سو جائے تو معراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, پاگل اونٹ جہاں کر درست ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, لڑتے ہوئے کو جو ملا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پہ تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے, ان ادب کرنے والا جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کی نگاہ
کھڑے اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے, کبھی مریم آتی ہے, کبھی آسیہ آتی ہے, اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر بت باندھے منہ گر جاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. صفا مروہ جس کے تلووں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. موسیٰ کا اس میں یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسے گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو کنواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں غذا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور باج بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. وہ اس کے گورے چٹھے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا گو کلمہ پڑھتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ. عرش پر جس کی میثاق لی جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت کے دروازوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد الرسول اللہ. حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ. کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد الرسول اللہ. جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد الرسول اللہ. آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد الرسول اللہ. نوح کی کشتی کو نجات ملے وہ محمد الرسول اللہ. یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد الرسول اللہ. بھوک میں نام لے تو بھوک مٹ جائے وہ محمد الرسول اللہ. پیاس میں چہرہ دیکھو تو پیاس ختم ہو جائے وہ محمد الرسول اللہ. جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں جو پاپیوں کو گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے تو وہ جہنمی جنتی بن جائے وہ محمد الرسول اللہ. اب میں ان کی شان کیا بیان کروں, ان کی شان کیا بیان کروں. ان کی مثل نہیں, ان کی مثال نہیں, ان جیسا کوئی نہیں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا, جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا. جس کے والد کو خدا نے پہلے اٹھا لیا تاکہ ان کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو, تاکہ وہ برابری کا کوئی دعویٰ کر سکے. اللہ اکبر. وہ محمد الرسول اللہ. جب کائنات نے دیکھا نہ سیرت میں نہ صورت میں ان جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, تو کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی. یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے, یہ بادشاہوں کا بادشاہ, یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ, یہ تاجداروں کا تاجدار, یہ آقاؤں کا آقا, یہ داتاؤں کا داتا. ہاں ہاں, جبریل یہی بھیک مانگے, میکائیل کے ہاتھ دامن پسارے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا دامن یہی سے بھرے. جس کو جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے. تقدیر
وہ محمد رسول اللہ ہے. کائنات حیرت میں ہے، یہ کیسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کو کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، کیا کہیں، اس کو کیا نام دیں؟ کیا اس کو خدا مانے؟ اللہ اکبر. کیا اس کو رب مانے؟ اتنا بڑا ہے یہ، اتنا عظیم ہے یہ، سب کو دینے والا ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ. کیونکہ اب ان جیسا کوئی دکھتا نہیں، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جو سب سے بڑا تھا اذان سنی، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا. سبحان اللہ. تب ہمیں پتا چلا اس جیسا تو کوئی تھا نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے. تب انسان کو پتا چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے، جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. محمد رسول اللہ جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. جب رسول اللہ کی یہ شان